السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر آبا سے محفوظ رکھے، اور آپ لوگوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ لوگوں کی بے روزگاری کو دور فرمائے۔ اللہ جو بیمار حال ہے ان کو شفائے جمیل، شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ مالک کا احسان ہے کہ ہر جگہ مسلمان الحمدللہ ابھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ خاص کر ہمارے بھارت میں جو حالات پیدا کیے گئے تھے، جو نظر سے دیکھا جا رہا تھا، ابھی کسی طریقے سے یہ لوگ ڈر و خوف کے ماحول میں آ چکے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہیں پہ بھی اگرچہ زیادتی ہوگی مسلمان کے اوپر تو دنیا خاموش نہیں بیٹھے گی، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا اور ان کو ہر وہ چیز کا جواب معقول ملے گا، یہ ان کو پتہ چل چکا ہے۔ اب چاہے یہ لوگ اندیکھی کرے، زیادتی کرے، کیونکہ عدلیے ان کے ہے، عدالتیں ان کے ہے، فیصلے ان کے ہو رہے ہیں، ججیں ان کے ہے، ان کی پشت پناہی میں چل رہا ہے سارا کچھ اس لیے، لیکن اس کے باوجود چاہے حکومت کس کی بھی رہے، حکومت کس کی بھی چلے، لیکن الحمدللہ سرکار تو اپنی ہی چلتی ہے، کیونکہ وہ سرکار عالم کہ ہم ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وہ ہم کو رسوا اور ذلیل کبھی نہیں کرے گا انشاءاللہ، لیکن ہم کو ایک ہی کام کرنا ہے جو آپ کے لیے فرض عائد کیا گیا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اپنے گھروں میں بھی آپ لوگ یہ ہدایت دے، یہ نصیحت کرے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یہ نصیحت کرے، ہمارے اولادوں کو بھی یہ نصیحت کرے کہ نماز دین کا ستون ہے، دل کا سکون ہے، زندگی کا سکون ہے، اس لیے نمازوں کو مس مت کرو، اور قرآن پاک کی تلاوت کنٹینیو کرتے رہو، کوئی قرآن پاک کو گھر میں بند مت رکھو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ لوگ یہ بات کو سنجیدگی سے لیجئے، ہر وہ چیز آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ آپ کا بھائی ابو فیصل ہمیشہ آپ لوگوں کی تڑپ، آپ لوگوں کا درد اپنے سینے میں لے کر گھومتا ہے۔ بھلا آپ لوگوں کے لیے اپنا سینہ بھی کھلوا چکا ہوں میں، لیکن فرق کچھ نہیں پڑتا میرے کو۔ میں کسی کے باپ سے ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں، نہ کسی کے دھمکیاں میرے کو ڈرا سکتی، دھمکا سکتی، نہ کسی کے ڈرانے سے میں ڈرتا، نہ کسی کے خریدنے سے میں بکتا، یہ بات یاد رکھو، کیونکہ میری یہ زندگی جو آپ لوگوں نے جو دعائیں کی، اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا میرے کو، انشاءاللہ یہ زندگی آپ لوگوں کے قرضدار ہے، یہی کہوں گا بس اور کچھ نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو مناتے رہو۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ باسط ہے، اللہ راشد ہے، اللہ غفار ہے، اللہ جبار ہے، آپ کی برابر سنیں گے وہ، کیونکہ وہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اپنی ماں جو جنم دیتی ہے، اپنے جسم پہ ایک خراش بھی آتی ہے تو وہ سو نہیں پاتی، وہ رو اٹھتی ہے، وہ کاپ اٹھتی ہے، وہ تھرا اٹھتی ہے، تو لگاؤ ہماری ایک ماں کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو وہ تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں، تو ان کا کیا دل بولتا ہوگا۔ لیکن ان کو ناراض مت کرو، ان کو بس مناتے رہو، مناتے رہو، وہ مان گئے تو تمہاری دنیا سنور جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی، صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور دوسری چیز، آپ لوگ کسی سے مانگنے سے، کسی سے بلبلانے سے، کسی سے گڑگڑانے سے صرف تمہاری عزت جاتی ہے،
अगरचे तुम वही गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने अल्लाह से मांगे तो इतना देते हैं कि तुम्हारे साथ पुश्ती भी ख़त्म नहीं कर पाती। उसमें इज्जत मिलती है आपको, वक़ार मिलता आपको, बुलंदी मिलती है आपको, शोहरत मिलती है आपको, इज्जत मिलती है, सबसे बड़ी बात हयात मिलती है आपको, उम्र मिलती है आपको। इसलिए गरीबों का ख्याल करो, मासूमों का ख्याल करो। बहरहाल मैं आप लोगों को यही कहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो। आज देखिए हमारे साथ क्या क्या नहीं करने की कोशिश करे ये लोग इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर, लेकिन हर जगह उनको मुँह की खानी पड़ी। एक हमारी बहन, एक हमारी बेटी मुस्कान, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, कर्नाटक का किस्सा था वो, नक़ाब को लेकर जो सारी दुनिया में मुसलमानों को जगाया उसने, मुसलमानों के ज़मीरों को जगाया उसने, मुसलमानों को बताया कि तुम्हारा ये काम है, तुम इस रास्ते पे चलो। और तकरीबन सभी लोगों के दिल मजरूह हो गए, दिल बर्दाश्ता हो गए। और वो हमारी बहन ने, जो हम एक ज़माने से कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन उसने 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर सारे मुसलमान को एक किया। उसके एक बयान ने जो उसने बहादुरी से दिखाया उसने, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो काला क़ानून जो मदरसों में, कॉलेजों में और उसको देखकर जो फैलाते जा रहे थे, वो सूब जा चुके हैं। अभी कोई अमल नहीं कर रहा उसको, ना कोई मानने वाला है, क्योंकि हमारी माँ और बहन बग़ैर हिजाब के, बग़ैर बुरक़े के घर से बाहर नहीं निकलती। जो पर्दा है वो तो पर्दा करेगी। अब जिसको नहीं करना है हम उसके साथ ज़्यादती भी नहीं कर सकते। हम समझा सकते, उसको नसीहत कर सकते, उसको बोल सकते, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है हमारे पास कोई चीज़ में भी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा बोलने का मतलब यही है कि हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, कि कैसी कैसी ज़्यादती की गई, हमारी शरीयत में मदाखलत की गई, टिबुल तलाक़ को लेकर, वो लेकर, ये लेकर, लेकिन सारे इनके काले क़वानीन जितने थे इन्हीं के पिछवाड़ में जा चुके हैं, जिससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब। और अब तो ऐसा ये आलम हो गया है, भारत के मुसलमान के लिए सारी दुनिया का मुसलमान एक हो चुका है। ख़ासकर जीसीसी के तो हम शुक्रगुजार रहेंगे। अल्लाह अल्लाह के हबीब के बाद सबसे आगे जीसीसी ने, जो अक्सर लोग कहा करते थे जीसीसी हो या ओआईसी हो, ये लोग कुछ काम नहीं करते, ये लोग हमारी परवाह नहीं करते, ये कहना ये लोग का गलत था। जब ये लोगों को उतना इल्म नहीं था, उतना मालूम नहीं था हमारे साथ क्या अत्याचार होता, क्या ज़्यादती होती है। जब इनको पता चल गया तो हर घर के अंदर से एक ही आवाज़ आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की गूंज सुनाई दी। और जो ये गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की थी, उसके बाद तो सारी दुनिया का मुसलमान एक हो चुका है, जो हमारे लिए बाज़ फ़ख्र, बाज़ मसरत, बाज़ फ़ख्र की बात है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। चाहे जीसीसी हो, चाहे ओआईसी हो, ये सारों ने मिलकर यूएनसीसी का दरवाज़ा खटखटाया। यूएनसीसी ने बग़ैर कोई शराइत के वो सारे चीज़ें, सारे क़वानीन लागू कर दिए। जिस तरीक़े से सबसे पहले कुवैत ने, उसके बाद क़तर ने, उसके बाद दुबई ने, उसके बाद बहरीन ने इनके प्रोडक्ट को बंद किया, पाबंदी आयद की गई, इनको बैंड किया गया, इनके सारे राब्ते ख़त्म कर दिए गए, मुंतक़ी कर दिए गए। उसके बाद हमारे देश के उस मंत्री को खुद उधर जाना पड़ा, जाके पेट में मुंडी डाल के माफ़ी मांगना पड़ा, झूठे बातें करना पड़ा, जुमलेबाजी करना पड़ा। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं आप लोगों को आज की, आपकी 2 घंटे पहले की खबर दे रहा हूँ। कुवैत, कतर और सऊदीया ने यहाँ तक कह दिया है, आईसी इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया हमारा बंद करने की भी, परवाज़ें भी बंद करने की बात कर रहे हैं। बंद नहीं हुए अभी, लेकिन उसके ऊपर भी ये लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि क्यों तरफ से इनको खोखला किया जा रहा, इनके ऊपर ऐसे पाबंदी आयद किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट बंद करने के बाद भी ये लोग नहीं संभले, नहीं सुधरे, तो इनके ऊपर दूसरे क़वानीन लागू करने की बात चल रही है, जो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता मेरी दूसरी वीडियो में उसकी
وہ بھی دوں گا میں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ دیکھیے، دیکھ کر عمل کریے آپ لوگ بھی، لیکن نمازیں پڑھیے، نمازیں مس مت کریے اور دعائیں کیجیے۔ ان کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا تھا، جس طریقے سے انہوں نے جو تکلیفیں پہنچائی، جو اذیتیں دی مسلمانوں کو، کتنی تکلیفیں اٹھائے ہیں ہماری ماں اور بہنیں، ہم جانتے ہیں اچھی طرح۔ یہ لوگوں کو مارا گیا، یہ لوگوں کے ساتھ غلط کیا گیا، یہ سارے چیزیں ابھی ان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ ان کو ابھی پتہ چل رہا کہ یہ خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے۔ اب ان کو اچھی طریقے سے یہ علم ہو چکا ہے، اگرچہ جہاں پہ بھی مسلمان کا ایک آنسو گرے گا وہاں پہ کیا نازل ہوگا ان کے اوپر، ان کو خود پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں، لیکن نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک ہی چیز کہے گا آپ کا بھائی، آپ غلط اس میں مت آئیے، راتوں میں گھروں پہ رہیے، زیادہ راتوں کو مت پھریے، کیونکہ غلط طریقے سے آپ کو پھنسایا جائے گا، پھر آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اور اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنے مساجد آباد رکھیے، کیونکہ ایسے چیزیں یہ لوگ بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ لوگوں کو یہی کہے گا آپ کا بھائی، اپنے مساجد کی حفاظت کریے، اور جدھر کیمرے نہیں ہیں وہاں پہ کیمرے لگائیے مساجد کے باہر، بہت ضروری ہے۔ آپ بھی حفاظت کریے، اور اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا بھی کام ہے جتنا ہو سکتا اس میسج کو فالو کرو اور سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔